قطر کے امیر نے، حکومت نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک لگژری پلین گفٹ کیا، لگژری جہاز گفٹ کیا، جس کی مالیت کتنی ہوگی؟ جو سعودی عرب کے فائٹر جیٹس نے جیسے ہی وہ سعودی عرب کی ایئر اسپیس میں داخل ہوا اس کو اسکارٹ کیا اور $600 بلین کی ڈیل، جو یہود و نصارہ کو اپنا ساتھی بنائے گا تم میں سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی قوم، کوئی بھی گروہ، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ مسلمان نہیں ہے، یہ میں قرآن آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو اور تمام پاکستانیوں کو، بلکہ جہاں جہاں پہ بھی مسلمان ہیں ان سب کو مبارکباد دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، واضح فتح عطا فرمائی اس جنگ میں جو ہندوستان نے ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی۔ اور جیسا کہ جمعہ کے خطبے میں بھی آپ نے سنا تھا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنکریاں پھینک رہے تھے کافروں کی طرف، تو دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پھینک رہے تھے، اللہ پھینک رہا تھا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتا ہے شروع میں کہ جب تم لوگ کافروں کو قتل کرتے ہو وہ تم نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اللہ کروا رہا ہوتا ہے، اللہ کر رہا ہوتا ہے ان کو قتل۔ تو ہر فتح جو ہے وہ اللہ سے منسوب ہے، اور اگر کبھی جنگ میں واضح فتح نہ بھی نصیب ہو تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے سچویشن۔ تو اس موضوع پہ کچھ ڈسکشن کرنی تھی آپ لوگوں سے، لیکن ابھی یہ نئی جو سچویشن دنیا میں ڈیولپ ہو رہی ہے اور بڑا ایک واضح خبریں بنی ہوئی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سب سے پہلے اس نے اپنا فرسٹ اسٹیٹ وزٹ جو ہے وہ سعودی عرب کا کیا ہے۔ نہ وہ کینیڈا جا رہا ہے، نہ وہ یو کے گیا ہے، نہ وہ اسرائیل گیا ہے، بلکہ اس نے اپنا فرسٹ اسٹیٹ وزٹ جو ہے وہ سعودی عرب کا کیا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ قطر کا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں کو سب سے پہلے چنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے آئے اور انہی کی زبان میں قرآن اترا، لیکن بدقسمتی سے عربوں نے ہی سب سے پہلے قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصول بتایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا ساتھی نہ بناؤ، اپنا ولی نہ بناؤ۔ یہ آیت نکال بھی لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا ساتھی نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ ومن یتولہم، جو ان کو اپنا ساتھی بنائے گا، منکم، جو تم میں سے ان کو اپنا ساتھی بنائے گا، فإنہ منہم، جو یہود و نصارہ کو اپنا ساتھی بنائے گا تم میں سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی قوم، کوئی بھی گروہ، فإنہ منہم، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ میں قرآن آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 ہے۔
فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کو اپنا ساتھی بنائے گا وہ انہی میں سے ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیات آپ سے پتہ نہیں چھپائی گئیں، یا آپ کو ترجمہ صحیح نہیں بتایا گیا، یا ایکسپلین صحیح نہیں کیا گیا، یا آپ کی توجہ نہیں تھی اگر بتایا بھی گیا تو۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے سے کاغذی مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بتائی ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان چاہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جتنا مرضی کہتا رہے، شہادت کلمہ پڑھتا رہے، نعرہ تکبیر لگاتا رہے، حج اور عمرہ کرتا رہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو یہود و نصارہ کو اپنا ساتھی بنائے گا تم میں سے، وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ جو عیسائیوں کو اپنا ساتھی بنائے گا وہ پھر عیسائیوں میں سے ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ جو یہودیوں کو اپنا ساتھی بنائے گا وہ پھر یہودیوں میں سے ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ظلم تم لوگ کرتے ہو نا، یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو سعودی عرب میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کا استقبال ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے، جو اس کے لیے ریڈ کارپٹ ویلکم ہوا ہے، جو سعودی عرب کے فائٹر جیٹس نے جیسے ہی وہ سعودی عرب کی ایئر سپیس میں داخل ہوا اس کو اسکارٹ کیا، اور $600 بلین کی ڈیلز کی ہے۔ $600 بلین کی ڈیل اتنی ہے نا، $600 بلین۔ پتہ ہے کتنے ہوتے ہیں؟ پاکستان کو IMF کا کتنا قرضہ ملا ہے ابھی کل ہی؟ تو خوشی سے جو ہے نا وہ چھلانگے مار مار کے چھت کو جا کے لگ رہے ہیں۔ 1 something بلین کا 1 something بلین کا پاکستان کو قرضہ ملا ہے، اور بہت بڑی خبر ہے یہ پاکستان میں بھی بلکہ پوری دنیا میں بھی۔ اور سعودی عرب نے کتنی انویسٹمنٹ امریکہ کو دی ہے صرف اس ٹرپ پہ، پہلے والی الگ ہے۔ $600 بلین، اور یہ دوستی کا حق ہی نہیں ادا کیا، بلکہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا بچھے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ قطر میں گیا ہے، اور قطر والوں نے کیا کیا ہے؟ قطر والوں نے بھی اس کا انتہائی شاندار ویلکم کیا ہے، اور انہوں نے کیا جسچر شو کیا ہے، دوستی کا کیا حق نبھایا ہے کہ قطر کی امیر نے، حکومت نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک لگژری پلین گفٹ کیا ہے، لگژری جہاز گفٹ کیا ہے، جس کی مالیت کتنی ہوگی؟ یہ جو آپ نے IMF کی اتنی بڑی ایپیسوڈ لی ہے جس سے پورے 24-25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کو افیکٹ ہوگا، اس کی قیمت ہے اس جیٹ کی $400 ملین، $400 ملین، یعنی آپ کے اس بجٹ کا 40%۔ یہ جو IMF کی جو ایپیسوڈ ملی ہے آپ کو، یہ وہ جسچر دکھا رہے ہیں کہ امریکہ کے ہم اتنے زیادہ ساتھی ہیں۔ جب مار پڑنے لگ جاتی ہے تو پھر تو چیخیں تو پھر سب ہی مارتے ہیں نا، پھر تو بڑا کہیں گے کہ جی نہیں یوں تھا، وہ تھا، فلاں تھا، ایسا تھا، ویسا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ فَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ فَأَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ،
وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب انسان کو ہم نوازتے ہیں فَأَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو پھر اعراض برتنے لگ جاتا ہے، پھر ایسے 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 گردن موڑ کے چلا جاتا ہے اور ایک طرف کو ہو جاتا ہے. فَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب شر ملے تو پھر مایوسی ہوتی ہے، پھر مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ جی مجھے تو کبھی کچھ ملا ہی نہیں، میرے تو نصیب ہی خراب ہے. تو جب مشکل وقت آتا ہے تو پھر تو سب چیخے مارتے نا، پھر جو بن پڑتا ہے وہی کرتے ہیں. فرعون کی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پے در پہ عذاب بھیجے، اور عذاب بھی ایسے تھے کہ بالکل ستانے والے عذاب تھے جو ان کو ستاتے تھے. مینڈکیں، ہر چیز میں مینڈکیں ہی پڑ گئیں اتنی زیادہ. لیکن ساتھ میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ کنفیوز بھی اپنے آپ کو، اپنے اس کو نا کنفیوز بھی کر سکتے تھے. ہوتا رہتا ہے، نیچرل ڈیزاسٹریں بڑھ گئی ہوں گی، کہیں پہ زیادہ ہو گئی ہوں گی، پھر اللہ تعالیٰ سگنل بھی دیتا تھا ہر چیز خون بن رہی ہے، کھانا کھا رہے ہیں خون بن رہی ہے، برتن میں خون، ہر جگہ خون. پھر جب ایسا موقع ہوتا تھا ذرا جوڑے جاتے تھے، پھر کہتے تھے موسیٰ اور ہارون ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو، ہم اس کے بعد نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ وہ چیز ہٹا دیتا تھا، پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے تھے، بار بار ایسے ہی کرتے تھے. آخر پھر وہ وقت آ گیا کہ جب توبہ کا دروازہ پھر بند ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جب غرق کیا تو پھر چیخے مارنے لگا، پھر کہنے لگا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کاش آپ مجھے اس وقت میں دیکھ لیتے کہ میں اس کے منہ میں کیچڑ بھرنے لگا اسی سمندر کے دریا کے پانی سے، کی مٹی سے، کہ کہیں اس کی اس دہائی پر اس وقت بھی ہمارا رب اس کو معاف نہ کر دے، اس نے اتنے ظلم کیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جب اس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا الآن، اچھا اب یاد آئی ہے، الآن اچھا اب یاد آئی ہے، کب سے تجھے میں بلا رہا تھا، کب سے تجھے موسیٰ تیرے پاس بھیجا تھا، موسیٰ نے تجھے کہا تھا، میری طرف سے پیغام پہنچایا تھا. کہ جا، میں نے اسے کہا تھا کہ جا فرعون کے پاس، اور اسے کہا تھا کہ اللہ کی طرف میں تجھے بلاتا ہوں کہ اللہ سے تو ڈر جا. تو اب تجھے یاد ہے الآن، اس وقت تو سب کہتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کا غصہ اس قدر پہنچ جائے کہ وہ آپ کی توبہ بھی نہ قبول کرے، حالانکہ الرحمن ہے، جبریل علیہ السلام جانتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اتنی ہے کہ اس وقت پہ بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. لیکن اتنا اللہ کو غصہ دلایا جائے، اتنا اللہ کو غصہ دلایا جائے کہ اللہ کی جو الرحمن والی صفت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ کر توبہ کا دروازہ بند کر دے. یہ بات کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ خادمین الحرمین الشریفین تو بنے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن جس وقت غزہ میں بچے ذبح ہو رہے ہیں، یہ تو چھوٹی بات لگتی ہے، الفاظ ہی نہیں ہے اس کے لیے. اس وقت میں وہی ڈونلڈ ٹرمپ جو فل سپورٹ کر رہا ہے اس قتل عام کو، اس کا ایسا شاندار ویلکم کر رہے ہیں. تو ظالم کا ہاتھ نہ پکڑنے والا بھی ظالم ہوتا ہے، اور ظالم کی مدد کرنے والا. $600 بلین کبھی کسی ملک نے امریکہ میں اتنی انویسٹمنٹ نہیں کی ڈائریکٹ ایک ہی میٹنگ میں. لگژری پلان ایسا، اتنی شاندار ٹریٹمنٹ کبھی کسی ملک نے نہیں دی. اور یہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ان کو ساتھی بنائے گا پھر وہ انہی میں سے. اب جب کل ان کو مار پڑے گی، یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں، پھر وہ اللہ کی بات آ جائے گی الآن، الآن اب یاد آیا تمہیں. پھر ظالم کا ہاتھ تو پکڑا جاتا ہے نا، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملتی ہے. ہاں دیکھنے والے کو دکھ تو ہوتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے. قاتل کو بھی جب قتل کیا جا رہا ہو تو کون دیکھ سکتا ہے؟
مقتول کے ورثاء کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن ایک اصول ہے اگر قاتل کو چھوڑ دیا جائے تو پھر قتل و غارت بڑھ جائے گی. تو کل جب ان کی باری آئے گی تو پھر سب کہہ رہے ہوں گے وہ جی مظلوم جی، وہ جی فلاں، وہ جی فلاں. لیکن یہ آج حرکتیں نوٹ کر لیں تو ظالم کا جب وقت آتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ جب اس کی رسی کھینچتا ہے نا، جب اس کی ڈوری کھینچتا ہے نا، تو پھر چھوڑتا نہیں اللہ تعالیٰ. لا تحسبن اللہ، وہ آیت سنی ہے نا آپ نے کہ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے، اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ظالم کیا کر رہے ہیں. نتن یاہو کا تو ہمیں پتہ ہے نا اس پہ کیا بات کرنی. اور یہ جو اس وقت سعودی عرب اور قطر اور یہ ممالک جو کر رہے ہیں، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ہلاکو خان نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے ہوں بغداد میں، اور مدینہ والے اور بصرہ والے اس کا ریڈ کارپٹ ویلکم کر رہے ہوں. یہ ہو چکا ہے نا ہسٹری میں. ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا ہوگا، کتنا ظلم ہوا ہوگا. آج ویسا ہی تو ظلم ہو رہا ہے، کوئی کم ہے اس سے تو بتائیں. اور ایسے ظالموں کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، آخرت میں تو پکڑے گا ہی پکڑے گا. اور وہ جو مسلمانوں کا چیمپئن ہے، جس نے خلافت دوبارہ لانی ہے، سعودی عرب میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں سیریا کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی ہاتھ باندھ کے آگے اس نے بھی پیشی دی ہے کہ وہ جو بڑی ادھر سارے مسلمانوں کو لگ رہا ہے کہ بڑی انقلاب آ گیا ہے، اس نے بھی پیشی دی ہے. ٹرمپ نے اس کو بھی فیورز دی ہیں کہ امریکہ اب ٹریڈ کرے گا سیریا کے ساتھ، پابندیاں ہٹا لی گئی ہیں. اور یہ ہوئی کس کی پریزنس میں ہے؟ وہ سپیکر فون پہ تھا طیب اردوان. طیب اردوان کی ثالثی میں ہوئی ہے، اس کی پریزنس میں ہوئی ہے. یعنی یہ جو دوستی اور ہاتھ بڑھانے کا یہ جو نیکسس بن رہا ہے نا، اس وقت عرب ممالک اور سیریا بھی اس میں اب شامل ہو گیا. پہلے اس کی الگ لیگ ہوتی تھی، ایران کے ساتھ ہوتا تھا وہ. اور طیب اردوان بھی جو مسلمانوں کا بڑا چیمپئن بنتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ پھر یہ جو لوگ بھی ان ظالموں کو اپنا ساتھی بنا رہے ہیں ان کی بھی باری پھر آنی ہے. پھر جب ان کی چیخیں نکلیں گی تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، یہ انہی میں سے ہیں. سعودی عرب اور ترکی جو چیمپئن بنے ہوئے ہیں اس وقت اسلام کے، یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ انہی میں سے ہیں، چاہے وہ کلمہ پڑھتے ہوں. پھر کل جب ان کی چیخیں نکلیں گی تو پھر آپ نے جو بچوں کے ساتھ ظلم، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. جب ایسا عذاب آتا ہے نا، پھر وہ صرف ظالموں کو نہیں، پھر ہر کسی کو اس میں پکڑ لیتا ہے. قوم کے لوگ ظلم کر رہے ہیں، زلزلہ آ جاتا ہے تو پھر زلزلہ یہ تو نہیں دیکھتا کہ بچہ کون ہے، بوڑھا کون ہے. کسی جگہ سیلاب آ جائے تو پھر سیلاب یہ تو نہیں دیکھتا. ہاں آخرت میں حساب الگ الگ ہوگا، لیکن دنیا میں تو پھر گھیوں کے ساتھ گھن بھی پستے ہیں نا. پھر درد ہوگا، تکلیف ہوگی، ہمیں اچھا نہیں لگے گا کسی کے ساتھ بھی کچھ ہو رہا ہو، لیکن وہ وقت آ گیا ہے. وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تباہی ہے عربوں کے لیے اس شر سے، اس آفت اور اس مصیبت سے جو بہت قریب آ گئی ہے. یہ اب آپ دیکھ لیں، اور یہ کچھ لمبا نہیں جائے گا، یہ بات یاد رکھیں، یہ بالکل لمبا نہیں جائے گا. جب سعودی عرب یہ اس طرح کی جفیاں ڈال رہا تھا ٹرمپ کو، قطر
اس قدر ویلکم کر رہا تھا، اسی وقت میں نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم غزہ میں اپنا یہ جو پروجیکٹ ہے، یہ جو ایک ہم حملہ کر رہے ہیں، یہ ختم نہیں کریں گے. یہ نا آپ سمجھیں کہ اس کو ہم ختم کر دیں گے، اس کو ہم اور زیادہ فل فورس سے بڑھائیں گے. اور پھر اگلی بات جو اس نے کہی ہے نا، وہ بڑی دردناک ہے، بڑی ہی دردناک ہے. اس نے کہا کہ ہم غزہ والوں کو یہاں سے نکالنا چاہیں گے، ٹھیک ہے نکال دیں گے. جیسے نہیں ہوتا کہ مار مار کے پھر آخر میں جو بچ جائیں ان کی جان بخشی کرتے ہیں، اچھا جا تو جی لے زندگی. اس نے کہا وہ بھی ہم کرنا چاہیں گے، لیکن اس نے کہا بٹ دا پرابلم از ہو ول ٹیک دیم ان. یہ وہ تماچا ہے کہ جو سعودی عرب، قطر، مصر، پاکستان، ترکی، شام، ایران، یمن، اردن، لبنان، تمام کے منہ پہ اس نے ایک ہی یک مشت رسید کیا کہ ہم ٹھیک ہے، ہم آ جاتے ہیں اس پہ کہ نہیں مارتے بھائی جو رہ گئے ان سب کو، نہیں ذبح کرتے، تم لے لو. نہیں، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ بات آپ کو پتہ ہے غزہ ہے کیا؟ غزہ کا ٹکڑا ہے کیا؟ غزہ ایسے ہی ہے، کشمیر کی طرح نہیں. کشمیر کا جو کنفلکٹ تھا نا، وہ تو تب ہوا تھا کہ جب پاکستان ہندوستان بن رہے تھے، تو اس میں آدھا ادھر ہو گیا، آدھا ادھر ہو گیا. ایسے ہے کہ جیسے آج اللہ نہ کرے انڈیا حملہ کرے پاکستان پہ اور لاہور لے لے ہم سے، اللہ نہ کرے، اور پھر ہم اس لاہور سے ایسے دستبردار ہو جائیں کہ ادھر دیوار کھڑی کر دیں کہ لاہور والے ادھر نہیں آ جاتے، تو آ سکتے تم جانو انڈیا جانے. اور پھر وہ جب اس قدر مار رہا ہو اللہ نہ کرے انڈیا اور لاہور کے لوگوں کو، تو ہم ان کے لیے اپنے دروازے بھی نہ کھولنے کے لاہوریوں ادھر آ جاؤ، گجرانوالہ میں آ جاؤ، ساتھ والے قصور میں آ جاؤ، اسلام آباد میں آ جاؤ، پنڈی میں آ جاؤ. یہ ہے غزہ جس کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کیا تھا، اور اب یہ مصر کا حصہ تھا، اور مصر والوں نے اب ایسے دروازے بند کر دیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب مصر کی باری نہیں آئے گی، وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ دو بھائیوں میں اتفاق ہو اور دشمن آئے، ایک کو مارے پیٹے اور دوسرا کہے کہ جی ٹھیک ہے اچھا میری جان چھوٹ گئی اس کو مار لو، تو کیا خیال ہے کہ دشمن جو ایک کو مار سکتا ہے پھر دوسرے کی طرف نہیں آئے گا؟ تو بات تو ہم نے کرنی تھی پاکستان انڈیا کی جنگ اور اس صورتحال کے بارے میں، لیکن یہ جو کرنٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ تھی کہ مسلمانوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا صورتحال ہے. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ میں ہم بات کریں گے یہ پاکستان انڈیا کی جنگ کے بارے میں بھی، اور آگے پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے، موونگ فارورڈ کیا ہے. کیا انڈیا آرام سے بیٹھ گیا؟ حالانکہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپریشن سندور رکا ہے، تھما ہے، ختم نہیں ہوا. تو اس کا کیا مطلب ہے، اور یہ ساری جنگ ہوئی کیوں، اور آگے کس ڈائریکشن میں جائے گی اور کب جائے گی، یہ انشاءاللہ نیکسٹ میں بات کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو مسلمانوں میں سے رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو حق پر استقامت عطا فرمائے، ان میں سے نہ بنائے جو یہود و نصارہ کو اپنا ساتھی بناتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد. تو ظاہری سی بات ہے ڈونلڈ ٹرمپ تو ہمیں پتہ ہے ہی پیسے کا پجاری ہے نا، تو وہ تو پیسے ہی نکلوا رہا ہے نا ان سے، اور یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہماری باری نہ آ جائے، ہمارے ساتھ دوستی دوستی رہے. تو یہ مسلمان ہوتے، ایمان ہوتا تو ایسی تو سچویشن نہیں ہونی چاہیے تھی. ایمان جس کے اندر ہوتا ہے وہ پیسوں پہ بکتا ہے. ہاں جی یہ جو پیسہ ہے بالکل ایسے ہی جنگوں میں ہی لگیں گے، اور وہ نیٹو سے وہ اپنی کنٹریبیوشنز بڑھوا رہے ہیں، آتے ساتھ پہلا کام انہوں نے یہ کیا ہے.
تو یہ پیسہ بھی جتنا مسلمان دے رہے ہیں یہ خرچ ہوگا انہی کی کٹائی پہ.